تمہیں مٹانے کا زوم لے کر اٹھے ہیں جو خاک کے بگولے، تمہیں مٹانے کا زوم لے کر اٹھے ہیں جو خاک کے بگولے، خدا اڑا دے گا خاک ان کی، کرے گا رسوائے عام کہنا۔ قوموں کے سربراہ جب ذہنی توازن کھو بیٹھتے ہیں اور حق و باطل کی تمیز اٹھا دیتے ہیں تو ایسی صورت میں قوموں پر ذلائل اور مصائب آتے ہیں اور ہر طرف سے ان کو گھیر لیتے ہیں۔ قرآن کریم نے ان قوموں کا جو نقشہ کھینچا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین بھی ان کو پناہ نہیں دیتی اور زلزلوں کے ذریعے تہ و بالا کر دی جاتی ہے، اور آسمان سے بھی مصائب نازل ہوتے ہیں بجائے نور و روشنی کے۔ اور ایسی قومیں جن کے سربراہ حق و باطل کی دلیل چھوڑ دیں اور ضابطۂ اخلاق سے عاری ہو چکے ہوں، اگر وہ قومیں خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ توفیق نہ پا سکیں کہ وہ ان ایسے سربراہوں سے نجات حاصل کر لیں تو پھر وہ قومیں بھی بدنصیبی سے اپنے سربراہوں کے مقدر سے حصہ پاتی ہیں۔ کچھ اسی قسم کے خطرناک اور نہایت ہی تشویشناک حالات آج کل پاکستان میں پیدا ہو رہے ہیں، اور موجودہ صدر دن بدن یوں معلوم ہو رہا ہے جیسے بالکل توازن کھوتے چلے جا رہے ہیں، اور ساری قوم شدید بے چینی میں مبتلا ہے اور کسی کی کچھ پیش نہیں جا رہی کہ وہ کیا کرے اور کس طرح اس تاریکی میں سے روشنی کی راہ ڈھونڈ نکالے۔ جہاں تک سیاسی حالات کا تعلق ہے ان پر تبصرے کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ میں ایک مذہبی رہنما ہوں، اور سیاستدان جہاں تک ان کی زبان یارا کرتی ہے، جہاں تک ان کے کلام پر پہروں کے باوجود وہ اظہار بیان کر سکتے ہیں، یہ ان کا کام ہے، لیکن بحیثیت ایک مذہبی رہنما کے مذہب میں دخل اندازی اور مذہبی اقدار کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کسی مذہبی جماعت پر نہایت گندے بہتان تراشنا اور جھوٹے الزام لگانا، یہ ایسے معاملات ہیں جن کے متعلق میری ذمہ داری ہے کہ میں ان کو متنبع کروں۔ چنانچہ چند دن پہلے پاکستان کے اخبارات میں صدر پاکستان کی طرف ایک ایسا بیان منسوخ کیا گیا ہے جسے عقل تو باور نہیں کرتی کہ کسی ملک کے بھی صاحب ہوش صدر کی طرف سے ایسا بیان جاری ہوا ہو، لیکن جب عجیب و غریب حرکتیں ہو رہی ہوں اور معاملات غلط روش پر چل پڑے ہوں تو کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ کیا ہو رہا ہے۔ بہرحال وہ بیان ایسا ہے کہ اگر وہ سچ ہے تو پھر تہذیب اور تمدن اور عقل اور شرافت کے سارے تقاضے توڑ دیے گئے ہیں، کچھ بھی باقی نہیں رکھا گیا۔ وہ بیان تمام تر تو میں آپ کے سامنے پڑھ کر نہیں سناتا، لیکن اس کی بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔
پہلا حصہ اس الزام کا جماعت احمدیہ کے متعلق ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک جماعت احمدیہ گستاخ رسول ہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید گستاخی کرتی ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ وہ جماعت جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں اپنا سب کچھ داؤ پر لگا بیٹھی ہے، وہ جماعت جو تنہا سارے عالم میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور شرف کی خاطر ایک عظیم جہاد میں مصروف ہے، وہ جماعت جس نے گزشتہ 100 سال سے تمام دنیا میں اسلام کا سر بلند کرنے کے لیے اپنی جانیں، اپنی عزتیں، اپنے اموال، اپنی اولادیں، سب کچھ خدا تعالیٰ کی راہ میں قربان کر رکھے ہیں، وہ جماعت جس کے متعلق دشمن بھی اپنے عناد کے باوجود یہ ضرور تسلیم کر لیتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر اسلام کی تائید میں، اسلام کی محبت میں خدمت دین کرنے والی اور کوئی جماعت سارے عالم میں نظر نہیں آتی۔ کوئی حیا نہیں رہی کہ وقت کے امام کے متعلق جس کو خدا نے اپنے ہاتھوں سے قائم کیا ہے اس کے متعلق زبانیں کھلتی چلی جا رہی ہیں اور کوئی کنارہ نہیں ہے ان کی بے حیائی پر۔ جماعت احمدیہ تو خدا تعالیٰ کے فضل سے ایک والی رکھتی ہے، ایک ولی رکھتی ہے۔ جماعت احمدیہ کا ایک مولا ہے اور زمین و آسمان کا خدا ہمارا مولا ہے، لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارا کوئی مولا نہیں۔ خدا کی قسم، جب ہمارا مولا ہماری مدد کو آئے گا تو کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکے گا۔ خدا کی تقدیر جب تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کرے گی تو تمہارے نام و نشان مٹا دیے جائیں گے اور ہمیشہ دنیا تمہیں ذلت اور رسوائی کے ساتھ یاد کرے گی۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام، عاشق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہمیشہ روز بروز زیادہ سے زیادہ عزت اور محبت اور عشق کے ساتھ یاد کیا جایا کرے گا۔ دو گھڑی صبر سے کام لو ساتھیو، دو گھڑی صبر سے کام لو ساتھیو، آفت ظلمتو جور ٹل جائے گی، آہ مومن سے ٹکرا کے طوفان کا، آہ مومن سے ٹکرا کے طوفان کا، رخ پلٹ جائے گا، رت بدل جائے گی۔ جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا، سنت میں دو پہلو ہیں۔ پہلو کی سنت کیا ہے؟ وہ جو خود کرتے رہے، تکذیب اور استہزاء اور تمسخر، یہ ایک ان کی سنت ہے، اور ایک سنت وہ ہے جو خدا نے ان پر جاری فرمائی اور وہ ان کا بد انجام ہے۔ اس سے متعلق قرآن کریم میں متعدد آیات ہیں جو اس مضمون کو مختلف رنگ میں کھول کھول کر بیان فرما رہی ہیں، جیسا کہ فرمایا قد خلت من قبلکم سنن، وہی لفظ سنت ہے جس کی جمع استعمال فرمائی گئی یہاں۔ فرمایا قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ اس سے پہلے لوگوں کی سنت تمہارے سامنے گزر چکی ہے، اور اس سنت کا ایک حصہ یعنی ان کی کجروی، ان کی بغاوت، ان کا طغیٰ، یہ سب چیزیں تم پر روشن ہیں، لیکن تم زمین پر پھر کے خوب سیر کر کے دیکھو تو صحیح کہ ان کی عاقبت کیسی ہوئی تھی، ان جھٹلانے والوں کا انجام کیا تھا۔ تو سنت میں یہ دونوں باتیں داخل ہیں، ان کی بدعمالی، ان کا انکار، اور پھر ان کا انجام۔ چنانچہ سنن کے تابع ان دونوں مضامین کو قرآن کریم نے یہاں اکٹھا بیان فرما دیا۔ اس مضمون کو بیان کرنے کے لیے
آج میری توجہ ایک رویا کے ذریعے مبذول کرائی گئی ہے۔ رات میں نے رویا میں دیکھا کہ کچھ انگریز احمدی بیٹھے ہوئے ہیں اور ان میں سے ایک مجھ سے سوال کرتا ہے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی تحریر کا جو آپ نے ترجمہ کیا ہے وہ مجھے درست معلوم نہیں ہوتا، اور وہ ترجمہ یہ بیان کرتا ہے، انگریزی کا ایک محاورہ ہے ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف، کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ اس ترجمے میں اس محاورے کا پہلا حصہ استعمال کر کے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرا نتیجہ نکالا ہوا ہے، یعنی اردو میں بھی یہی ہے، ترجمے میں بھی یہی ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو، ہمیشم کے الفاظ اس قسم کے ہیں کہ تاریخ اپنے آپ کو ضرور دہراتی ہے اور خدا تعالیٰ مجرموں کو ضرور سزا دیتا ہے۔ چنانچہ اس کا مجھے خواب میں مجھ پر یہ اثر ہے کہ میں نے ترجمہ کیا ہے کہ ہسٹری ریپیٹ اٹ سیلف، اور آگے مجھے یاد نہیں الفاظ کیا تھے کہ خدا تعالیٰ، لیکن پنشمنٹ تھی یا لفظ تھے یا کوئی اور لفظ تھے، لیکن مضمون یہی تھا۔ اس لیے چونکہ خواب کے انگریزی الفاظ یاد نہیں، میں اس کو چھوڑتا ہوں، لیکن میں نے ہی اس مضمون کو میں نے انگریزی میں بیان کیا، یعنی اس کے نزدیک میری تحریر میں یہ بات تھی۔ وہ کہتا تھا ہسٹری ریپیٹس کا یہ مطلب تو نہیں ہے، یعنی اعتراض یہ تھا کہ تم نے ہسٹری ریپیٹ کا وہ دوسرا معنی کر دیا ہے، حالانکہ اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے۔ کچھ دوسرے انگریز احمدی ہیں، وہ میری تائید میں بولتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں بالکل صحیح ہے، اس موقع پر یہی محاورہ استعمال ہونا چاہیے تھا۔ پھر میں اس کو سمجھاتا ہوں اور میں اس سے کہتا ہوں کہ دیکھو، تم لوگوں کا جو دنیاوی محاورہ ہے وہ در حقیقت ایک سچی بات تھی، اس میں فی الحقیقت کوئی بھی ٹھوس مضمون بیان نہیں ہوا، بلکہ اس کے نتیجے میں ابہام پیدا کر دیا گیا ہے۔ بہت سے لوگ اس محاورے کو سمجھتے